بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب اس دنیا میں نہ کوئی انسان تھا، نہ زندگی کا کوئی نشان، اسی وقت آسمانوں میں ایک ایسا اعلان ہوا جس سے فرشتے بھی حیران رہ گئے، مگر اسی لمحے ایک مخلوق نے ایسا غرور کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دی گئی۔ آخر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ایسا کیا ہوا تھا جس نے شیطان کو ہمیشہ کا دشمن بنا دیا؟ جب اس دنیا میں انسانوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، نہ کوئی جانور تھا اور نہ ہی زندگی کا کوئی نشان۔ اسی بے جان کائنات میں ایک دن اللہ رب العالمین نے اپنے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں، میرے عرش عظیم کے قریب سب جمع ہو جاؤ۔ اللہ کا حکم ملتے ہی بے شمار فرشتے نور کی طرح چمکتے ہوئے اس مقام پر حاضر ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ یہ سن کر فرشتے حیران رہ گئے، ان کے دلوں میں تعجب تھا اور پیشانیوں پر سوال۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، کیا آپ ایسی مخلوق کو زمین پر بھیجیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ حالانکہ ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، پھر نئے خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کون میری عبادت کرے گا اور کون نافرمانی کرے گا، اس کا علم صرف میرے پاس ہے۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، صرف تمہیں خبر دی ہے۔ یہ سن کر فرشتوں کے دل کانپ اٹھے، انہوں نے اپنی غلطی محسوس کی، فوراً توبہ کی اور سجدے میں گر کر معافی مانگ لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 عظیم فرشتوں کو بلایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حکم ملتے ہی سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سب سے پہلے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، زمین پر جاؤ اور وہاں سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ جس سے میں اپنا خلیفہ پیدا کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور مٹی اٹھانے لگے، مگر مٹی رونے لگی اور گڑ گڑا کر بولی، اے جبرائیل، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے پاس لے جا رہا ہوں، وہ تم سے ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر ان کی نمائندہ ہوگی۔ یہ سن کر مٹی اور زیادہ رونے لگی اور عرض کرنے لگی، مجھے مت لے جاؤ، مجھ سے پیدا ہونے والے انسان اللہ کی نافرمانی کریں گے، جب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا تو میں بھی ان کے جسم میں ہوں گی، میں اس عذاب کو کیسے برداشت کروں گی؟ میری طرف سے اللہ سے معافی مانگ لینا۔ مٹی کی یہ درد بھری فریاد سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے اور اللہ کے دربار میں ساری بات بیان کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی زمین پر آئے، مگر مٹی نے وہی فریاد کی، لہٰذا وہ بھی خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی آئے، مگر مٹی کی سسکیوں نے ان کا دل بھی نرم کر دیا اور وہ بھی بغیر مٹی لیے واپس چلے گئے۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ جب وہ تشریف لائے تو مٹی نے پھر وہی التجا کی، مگر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے مٹی، میں تمہاری بات مان کر واپس نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھے اللہ کا حکم ملا ہے اور میں اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مٹی اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں واپس لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بہت راضی ہوئے اور فرمایا، اے عزرائیل، چونکہ تم نے میرا حکم پورا کیا ہے، اس لیے میں تمہیں ایک خاص ذمہ داری دیتا ہوں، انسانوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری۔
اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، جب میں انسانوں کی روح قبض کروں گا تو ان کے گھر والے مجھ سے نفرت کریں گے اور مجھے الزام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فکر نہ کرو، ہر موت کے لیے میں الگ سبب بنا دوں گا، کوئی بیماری سے مرے گا، کوئی حادثے سے اور کوئی بڑھاپے سے، لوگ تمہیں الزام نہیں دیں گے۔ پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس مٹی کو مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑی پر رکھ دیا۔ بارش کے قطروں سے وہ مٹی بھیگتی رہی، دھوپ سے خشک ہوتی رہی اور یوں کئی سال گزر گئے۔ آخرکار اللہ کی قدرت سے اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا گیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے جنت میں لے جاؤ۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم جنت میں رکھ دیا۔ وہ جسم ایک طویل عرصے تک بے جان پڑا رہا۔ فرشتے اس کے پاس آ کر کہتے، یہی ہوگا اللہ کا خلیفہ زمین پر۔ لیکن فرشتوں کا سردار عزازیل، جو بعد میں ابلیس بنا، اس کا مذاق اڑاتا اور تکبر سے ہنستا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کی روح ان کے جسم میں داخل کی جائے۔ جیسے ہی روح داخل ہوئی، آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کی زبان سے پہلا کلمہ نکلا، الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین اس پر بہت خوش ہوئے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو۔ لاکھوں کروڑوں فرشتے فوراً سجدے میں گر پڑے، مگر عزازیل کھڑا رہا۔ اللہ نے پوچھا، اے عزازیل، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے غرور سے جواب دیا، آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے۔ آگ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے مجھے سجدہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھا اور فرمایا، نکل جا یہاں سے، آج سے تو ہمیشہ کے لیے ملعون اور رسوا ہے۔ اسی لمحے عزازیل ابلیس بن گیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی پسلی سے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے دونوں سے فرمایا، جنت کی ہر نعمت تمہارے لیے ہے، مگر اس ایک درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن شیطان نے دھوکہ دے کر انہیں اس درخت کا پھل کھلا دیا۔ جب انہوں نے کھایا تو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آخرکار اللہ کے حکم سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتار دیا گیا اور یوں انسانیت کا سفر زمین پر شروع ہوا۔ بعد میں ان کی اولاد پھیلی، انہی میں حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور یوں زمین پر پہلا قتل ہوا۔ وقت گزرتا گیا، انسانیت پھیلتی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت اور نیکی کی تعلیم دیتے رہے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال عمر پائی۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کی۔ یوں زمین پر پہلے انسان اور انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد بی بی حوا علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں اور یوں انسانیت کے پہلے ماں باپ اللہ کی رحمت میں جا بسے۔ اور اسی طرح ایک چھوٹے سے خاندان سے شروع ہونے والی انسانیت پوری زمین پر پھیل گئی۔